नवंबर 97 में मेरी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 गक्कड़ अल मरूफ नॉर्मल स्कूल में बतौर एसएसटी कॉमर्स हुई। 2019 से लेकर ऑनवर्ड 24 जनवरी 2024 को इदारे का सरबराह होने का इजाज़त भी मिला बतौर प्रिंसिपल। इवन देन के अपने ऑफिस की सफाई भी खुद करना, लिंक रोड पे पानी लगाना और चूना वगैरह बखेरना। तो सर अभी इस मौजूदा स्कूल का कब आगाज़ किया और यहाँ पे आपके प्राइज़ क्या-क्या है? 31 जनवरी 2025 को मैंने इस इदारे का इफ्तिताह किया और ये फ़ख्र से कह सकता हूँ सेपरेट एजुकेशन दी जा रही है, ना कि को एजुकेशन है। मुझे ये बताएं कि इन तीनों सिचुएशंस में से सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय कहाँ पे किया? आया कि क्लासरूम में या फिर एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट इदारा या एज ए प्रिंसिपल अपना प्राइवेट इदारा? कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब मैं बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करता था, बच्चों को इनामात से नहीं नवाजता था। जब पढ़ाया है तो इंतहाई ईमानदारी के साथ, कोई ठंडे माइंड का होता है, कोई गर्म माइंड का होता है, लेकिन मैंने एक टीम वर्क करके मिसाल कायम की। लाइव स्कूल सिस्टम गक्कड़ के नाम से सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग स्कूल में आता हूँ और इशा के टाइम इस इदारे से मैं घर जाता हूँ। सबसे छोटे बच्चे जो पहले दिन अगर स्कूल आए बहुत रोते थे, तो मैंने इस अंदाज से उन बेटों को पॉलिश किया, प्रिपेयर किया, उन्हें कुछ खिला पिलाकर, उन्हें नकद इनामात दे देकर। तो संडे को भी कहते हैं हमें स्कूल छोड़ के आओ, हमने आज भी स्कूल जाना है। तो ये मुंह बोलता सबूत है उन बच्चों का। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं। जी भाई। पैदा होते ही मोबाइल पे कार्टून्स देखते हैं, मतलब स्कूल में दाखिल होने से पहले ये मोबाइल के पूरे मास्टर होते हैं। आजकल के दौर में आप अपने इस स्कूल में बच्चों को किस तरह से तालीम की ज़रूरियात मुयस्सर कर पाएंगे? मौक़िफ़ है कि मैं फोकस करता हूँ बच्चों की तरबियत को, दीनवी दुनियावी दोनों लिहाज से। दाखिले के वक्त यहाँ तारीख रकम हुई तो वालिदैन में आके वो बच्चा 8-10 जुमले में सुना रहा है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होते थे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो गया कि बच्चा तो बिल्कुल ब्लैक माइंड था, एम्प्टी हैंडेड हम आपके हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो बच्चा बोल रहा है। क्लास में सारे तालिब इल्म एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ तालिब इल्म शरारती होते हैं, क्लास का डिसिप्लिन जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तंग करते हैं। ऐसे बच्चों को किस तरह से आप फिर हैंडल करते हैं? 10th क्लास 10th बी, वहाँ पीरियड मेरा लगा करता था इंग्लिश का। मैं चूँकि फिजिकली देखता था, वाच करता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बच्चा बैक बेंचर सबसे पीछे बैठा हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है ये बेटा। जब थोड़ा सा आगे होता तो बेटा कुछ छुपाने की कोशिश भी करता। इस बेटे के आए बाएं शाएं आगे पीछे कुर्बो जवार में बैठने और ज़मीन पे मारूंगा। आपने बच्चे को वो सिलसिला करते हुए वो जो काम कर रहा है आपने पकड़ने, ताकि एविडेंस हमें मिल सके। उसके पास कुछ लिटरेचर ऐसा मिला जिसमें टाइमिंग, उनके अपने कज़न के मुतालिक शादी का इजहार या इस तरह से लवली मैनर्स, ऐसी चीज़ें। वो तो पुलिस वालों से ज़्यादा मारेंगे, मेरी हड्डियां तोड़ देंगे। जामिया हाई स्कूल 96 में मैट्रिक में टॉप उस बेटे ने किया और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, खुदा के लिए सर प्लीज 1 मिनट टाइम दे जाए। देखा तो वही बेटा जो जामिया हाई स्कूल का तालिब इल्म था, वो MBBS चौथा प्रोफेशनल ईयर था, 4th ईयर MBBS कर रहा था और डॉक्टर बन गया और हाजिर सर्विस इस वक्त वो न्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा है।
آپ کی اس گفتگو سے میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ اگر فرض کرے کوئی بچہ کچھ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، کوئی اسٹامپ پیپر پھاڑ دیتا ہے یا کوئی جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، تو فرسٹ پریارٹی پہ ان کے گھر میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ ڈیلی بچوں کے بیگ بھی ہم چیک کرتے ہیں، کوئی ایسی ویسی پریشیس قیمتی چیز تو نہیں بچہ اٹھا کے گھر سے لے آیا۔ وہ بچہ غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تو سر ابھی سٹارٹنگ میں جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان میں کوئی آپ نے کوئی آفر بھی کی ہوئی ہے بچوں کو؟ میں نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی، افتتاح کیا تھا، تو کھڑے ہو کے ڈکلیئر کیا تھا کوئی ہماری بہن کو بیٹی بیوہ جو ہے اس کی اولاد بیٹی بیٹا ایک سے زیادہ کیوں نہیں، یہ ادارہ ان بچوں کو فری ایڈمٹ کرے گا، فری نوٹ بکس دے گا، کوئی فائنانشیل ان پہ بوجھ نہیں ہوگا، بالکل یونیفارم تک بیگ تک ہر چیز یہ ادارہ فری آف کاسٹ ان بیٹوں کو پرووائڈ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عثمان ظفر ملک آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی پوڈ کاسٹ نہایت شاندار قسم کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ پہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ نہ صرف ایک پرنسپل ہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک تعلیم کا مشن ہے، اور یہ میرے اپنے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، میٹر جو میں ان سے خود بھی پڑھ چکا ہوں، اور ایکس پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گکھڑ نمبر 1 کے، اور اب ان کا خود کا پرائیویٹ اسکول ہے دی لائف اسکول سسٹم کے نام سے۔ تو اب وہاں پہ یہ پرنسپل ہیں اور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کی شاندار پوڈ کاسٹ۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ۔ ماشاءاللہ سر، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں آپ سے پڑھ کے اور آج آپ کے پاس آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا مجھے موقع ملا، اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ اس چیز کی مجھے خوشی بھی ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ دوستو، میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی عام سی شخصیت نہیں، پورے گکھڑ میں ان کا ایک باقاعدہ نام ہے، ان کا کام ہے اور ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ جناب سر عاشق حسین چیمہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ٹیچنگ پروسیس کا آغاز کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 31 جنوری 1987 کو میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا۔ میرا پہلا ادارہ تھا گورنمنٹ مسجد اسکول اوان شریف، جی جہاں سے آغاز کیا، اور 3 ماہ کا پیریڈ میرا وہاں گزرا۔ اس کے بعد ٹرانسفر میری گورنمنٹ پبلک ہائی اسکول نمبر 1 گجرات میں 2.5 سال کا عرصہ وہاں گزرا، اور پھر کمپریہنسو اسکول جامعہ ہائی اسکول گجرات میں میری پروموشن بھی ہو گئی بی ایڈ لیول پہ ایس ایس ٹی کامرس کے لحاظ سے، تو وہاں پہ چلا گیا، اور 10 سال کا عرصہ میں نے کمپریہنسو اسکول گجرات میں گزارا، اور وہاں سے نومبر 97 میں میری ٹرانسفر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گکھڑ المعروف نارمل اسکول میں بطور ایس ایس ٹی کامرس ہوئی۔ اور اس سے پہلے 26/6/90 کو ہمیں 15ویں کی بجائے تمام ایس ایس ٹی کو گریڈ نمبر 16 دے دیا گیا، پھر گریڈ نمبر 17 ملا، گریڈ نمبر 18 ملا، گریڈ نمبر 18 بھی اینڈ ہو گیا، اور پی پی لگ رہے تھے کہ میری ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ یوں سمجھیں کہ 19 میں ٹرانسفر ہونے جا رہا تھا۔ تو اب حاضر سروس میں 24 جنوری
जो 2024 को रिटायर हुआ, 37 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 गक्कड़, मैं बताता चलूँ कि उस इदारे का जो लुब्बे लबाब था, वो तकरीबन दूसरी सदी में कदम रख चुका है। 1915 में कायम होने वाला इदारा जो मकामी हैसियत गक्कड़ में रखता है, मरकज़ी हैसियत है, और 1927 में मेडल का उसे दर्जा मिला और इंस्टीट्यूट के नाम से भी मंसूब किया गया, और 1954 में उसे हाई का दर्जा दिया गया, और 2017 में हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया मेरे दौर में। और इस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 गक्कड़ में 26.5 साल का अरसा तकरीबन मैंने गुजारा, और इसमें आखिरी 5 साल 2019 से लेकर ऑनवर्ड 24 जनवरी 2024 को इदारे का सरबराह होने का इजाज़त भी मिला बतौर प्रिंसिपल। और अपने जितने भी मामूलात थे बिफोर टाइम मैं स्कूल से कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंचा करता था, और इवन देन के अपने ऑफिस की सफाई भी खुद करना, लिंक रोड पे पानी लगाना, और चूना वगैरह बखेरना, वेलकम बच्चों को करना, इस तरह से। और मेरे साथी कराम भी बहुत अच्छे से, एक टीम वर्क था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट ईयर 24 जनवरी को वो वाइंड अप हो गया। ज़बरदस्त। तो सर बहुत खुशी हुई आपका ये सारा जो टेन्योर है ये सुन के। तो सर अभी इस मौजूदा स्कूल का क़याम आपने कब किया? कब आगाज़ किया? और यहाँ पे आपके फ़्राइज़ क्या-क्या हैं? असल बात है कि सबसे पहले तो 1 साल बस इधर-उधर चलते-फिरते गुज़र गया। जी। फिर ये स्टूडेंट्स थे, बार-बार उनके इसरार पे और ज़िंदगी गुज़ारने का एक बहाना भी कि सर आप अपना इदारा क्रिएट करें, सेटअप बनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हाज़िर हैं, हमारी नस्लें भी आपके पास तालीम हासिल करना चाहती हैं, हमने भी बहुत कुछ आपसे सीखा है। तो फिर 31 जनवरी 2025 को मैंने इस इदारे का इफ्तिताह किया। गक्कड़ आज 3 माह और 2 दिन मुकम्मल हुए इस इदारे को सेटअप हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी राउंड अबाउट 100 के करीब हमारी तादाद पहुंच चुकी है। और खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि ये जूनियर, सीनियर, एडवांस 1 से लेकर ऑनवर्ड 10th क्लास तक बेटियां और बेटे मौजूद हैं, और ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे बेटे बेटियों से अलग हैं, उनके रूम्स अलग हैं, सेपरेट एजुकेशन दी जा रही है, ना कि को एजुकेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं। उनके रास्ते, उनका दफ्तर का आने जाने का टाइम अलग, बच्चियों का अलग, गेट अलग, एंट्री अलग, और जाने का रास्ता भी अलग ऐसे रखा हुआ है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, सबसे पहले तो जब आपने टीचिंग का आगाज़ किया, तो आपको एक क्लासरूम मिला, जहाँ पे बच्चे आते थे, आप उनको हैंडल करते थे। फिर वक़्त गुज़रता गया, तरक्की होती गई, प्रमोशन होती गई, आपको एक बहुत बड़े इदारे का प्रिंसिपल बना दिया गया, सरबराह बना दिया गया। वहाँ भी आपने मैनेज किया होगा, और अब आप अपने खुद के स्कूल में एज़ ए प्रिंसिपल, एज़ ए मैनेजर काम कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएँ कि इन तीनों सिचुएशंस में से सबसे ज़्यादा आपने एन्जॉय कहाँ पे किया? आया कि क्लासरूम में, या फिर एज़ ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट इदारा, या एज़ ए प्रिंसिपल अपना प्राइवेट इदारा? असल बात है कि हर मोड़ पे मैंने एंजॉय भी किया है। तो मेरा तरीक़ेकार चूँकि गुज़ारिश है कि आप पढ़ते भी रहे हैं मेरे साथ, जी, जी। कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब मैं बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई नहीं करता था, बच्चों को इनामात से नहीं नवाज़ता था। को टैलेंटेड स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर डिक्लेयर करने वाले, होमवर्क अच्छा करने वाले, पंक्चुअलिटी किसी जिनमें पाई जाती थी, मतानत, दहानत, जो लायक तालिब इल्म थे, जो खुद दिन थे, उन्हें भी मैं हौसला अफ़ज़ाई करता कि आगे लेके जाया जाए, वो भी प्रमोट हो सके।
لیکن بچوں میں رہ کے کیوں کہ میں نے اگر ٹیچر کا مرال بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے لیول، تو بچوں کا مرال اگر اس طرح ہے تو میں نے اس لیول پہ آ کے بچوں کے ساتھ گپ شپ کی اور ٹیچنگ بھی، جیسے چھوٹے بیٹوں کو سمجھایا جاتا ہے، جیسے چھوٹے بھائیوں کو پیار کے ساتھ پولائٹلی کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور بالمثال ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آبزرویشن سے بھی وہ معاملہ گزرتا ہے، مفروضہ بھی بچوں کے مائنڈ میں بنتا ہے، پھر ایکسپیریمنٹ تک بچے پہنچتے ہیں۔ مثال دینے جا رہا ہوں کہ ایک گلاس لیا بچوں کے سامنے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویل ڈسپلن ہوں، پوری سروس میں نے جو بھی ہے کھڑے ہو کے لیسن دیا ہے، نہ کہ سیٹوں پہ بیٹھ کے، تاکہ ہر بچے پہ نظر رہتی ہے۔ اور جب پڑھایا ہے تو انتہائی ایمانداری کے ساتھ، جب بچوں کو بچوں جیسا پیار دیا، ماحول دیا، انہیں اپنا دوست سمجھا، قریبی سمجھا، تو الحمدللہ وہ مجھے صمیم قلب کے ساتھ اتنا سکون میسر آتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عبادت و ریاضت میں بھی اتنا نہیں سکون ملتا تھا جتنا کہ بچوں کی گروتھ میں، بچوں کی لرننگ پرووائڈ کرنے میں یا اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے میں ملتا تھا۔ اور جہاں تک سرکاری ادارے کا تعلق ہے، وہاں بھی 2019 میں بطور پرنسپل میں پرموٹ ہوا اور جنوری 2024 تک پرنسپل رہا۔ وہاں بھی آپ جیسا کہ جانتے ہیں، ہر بندے کی نیچر سیپریٹ ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈے مائنڈ کا ہوتا ہے، کوئی گرم مائنڈ کا ہوتا ہے، لیکن میں نے ایک ٹیم ورک کر کے ایک مثال قائم کی کہ سب کو ایک نظر سے دیکھا، ایک جیسی فیسیلیٹی سب کو مہیا کی۔ اگر چھٹی کا معاملہ ہے تو سب کو ایک نظر سے، کلاسز کا معاملہ ہے تو سب کو ایک نظر سے، ایک میرڈ ہوتا تھا جس پہ میں عمل درآمد کرتا تھا۔ اور ایسا ماحول جو انصاف پسند ہوتا تھا، جس میں یونٹی ہوتی تھی، جس کو سب لائک کرتے تھے، پھر میں بہت زیادہ سکون اور خوشی بھی محسوس کرتا کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اور یہاں تک اپنا یہ ذاتی سکول ہے، لائف سکول سسٹم گکر کے نام سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ایکس جو تھے ان کے کہنے پہ بھی اور اپنا مائنڈ بھی تھا، یہ بھی حد سے زیادہ میں صبح ارلی ان دی مارننگ اسکول میں آتا ہوں اور عشاء کے ٹائم اس ادارے سے میں گھر جاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بچہ داخل کروانا آ جائے، کھانے کے لیے آ جائے، کوئی بچوں کے بارے میں کوئی معلومات لینے کے لیے آ جائے، یا کوئی سیٹنگ کوئی نیو ایڈمیشن کے حوالے سے آ جائے، تو میں بیٹھ کے انتظار بھی کرتا ہوں۔ محلے داروں کو، لوگوں کو، سب کو پتہ ہے کہ سر میکسیمم ٹائم ادارے میں گزارتے ہیں۔ ایون دین میں اس ادارے کی بات کرتا ہوں، یہاں جونیئر کلاس سب سے چھوٹے بچے جو پہلے دن اگر سکول آئے بہت روتے تھے، یہاں قدم نہیں لگتے تھے، جماتے نہیں تھے، والدین کے لیے بہت بڑا ایک معاملہ تھا۔ تو میں نے اس انداز سے ان بیٹوں کو پالش کیا، پریپیئر کیا، انہیں کچھ کھلا پلا کر، انہیں نقد انعامات دے دے کر، یہ نہیں دو چار پانچ بچوں کو نہیں، بلکہ سارے اسٹوڈنٹس کو پاکٹ منی دے کر میں نے انہیں اپنا بنایا۔ اب وہی بیٹے اور بیٹیاں جو سکول آنے کا نام نہیں لیتے تھے، اب سنڈے آ جاتا ہے، اتوار، اور اپنے والدین کو گھر میں کبھی کبھی مجھے فون بھی آتا ہے، سر آپ کہاں ہیں، تو سنڈے کو بھی کہتے ہیں ہمیں اسکول چھوڑ کے آؤ، ہم نے آج بھی اسکول جانا ہے۔ تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے ان بچوں کا، تو ان کے ساتھ اور جتنا سکون، جتنا میں انجوائے بچوں میں آگے کرتا ہوں، شاید کسی اور جگہ ایسا ہو۔ ہوں۔ اچھا سر، 2025 کا سال چل رہا ہے، جی آج کل کے بچے بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، جی جی پیدا ہوتے ہی موبائل پہ جی کارٹونز دیکھتے ہیں، اور موبائل کو چلانا سیکھ چکے ہوتے ہیں، مطلب اسکول میں داخل ہونے سے پہلے یہ موبائل کے پورے ماسٹر ہوتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے؟ تو مزید جب ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ نئی نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ، بہت شارپ ہوتے ہیں بچے۔ جی جی تو آج کل کے دور میں آپ اپنے اس اسکول میں بچوں کو کس طرح سے تعلیم کی ضروریات میسر کر پائیں گے؟
اصل بات ہے کہ میرا ماٹو جو ہے، میرا نصب العین جو ہے، وی ایم پوائنٹ آف ویو جو ہے، ریویو جو ہے، وہ میرا موقف ہے کہ میں فوکس کرتا ہوں بچوں کی تربیت کو، دینوی دنیاوی دونوں لحاظ سے، کہ میرے اس ادارے کے کسی بیٹی بیٹے سے پوچھ لیں، گھر بھی جاتے ہیں تو والدین سے سلام کہتے ہیں، اور کھانا کھانے لگے، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے، گھر ہو یا ادارہ ہو، اونچی آواز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی بیٹی بیٹا 3 ماہ کے اندر اتنا میں نے پالش کیا ہے کہ وہ پنجابی کو انہوں نے خیر بات کہہ دی ہے، جب بھی بات کرتے ہیں کم از کم اردو میں، اور ایسی مثالیں بھی داخلے کے وقت یہاں تاریخ رقم ہوئی کہ اگر جونیئر میں بیٹا آیا ہے یا بیٹی آئی ہے تو پیرنٹس یہ چیک بھی کرتے تھے کہ جی آپ نے 37 سال سروس کی ہے، تو ہم ابھی دیکھتے ہیں ہمارا یہ بیٹا یا بیٹی کم از کم 2-3 فقرے تو انگلش کے بولے، ابھی پہلے دن فرسٹ ایڈمیشن کیس ہے تو ان سے 5 سے 7 منٹ میں مانگ لیتا اور کہتا ٹھیک ہے جی اتنا ٹائم مجھے دیں، میں بچے کو تھوڑا سا وزٹ کروا لوں، دوسری منزل پہ جاتے، تیسری پہ جاتے، پھر 2 منٹ ٹھہرتے اور بچے کی ووکیبلری میں چند الفاظ ڈالتا کہ بیٹا میز کو ٹیبل کہتے ہیں، کھڑکی ہے اسے ونڈو کہتے ہیں، دروازہ ہے اسے ڈور بولتے ہیں، کرسی ہے اسے چیئر کہتے ہیں، سو اینڈ سون، اس طرح کے 8-10 الفاظ بچے کے مائنڈ میں بیٹھ جاتے۔ پھر سمپلی جو ہے کچھ سینٹینس بناتے جیسے دس از اے ٹیبل، یہ ایک میز ہے، دس از اے چیئر، یہ ایک کرسی ہے، دس از اے فین، یہ ایک پنکھا ہے۔ اس طرح سے اب بچے نے 8-10 الفاظ اس کے مائنڈ بھی ہوتے تھے، تو والدین میں آ کے وہ بچہ 8-10 جملے میں سنا رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ حیران ہوتے تھے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ بچہ تو بالکل بلیک مائنڈ تھا، ایمپٹی ہینڈڈ ہم آپ کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تو بچہ بول رہا ہے۔ تو چلتے پھرتے جیسے بھی تھا نا، بچے کو اگر بتایا جائے جو چیز بھی سامنے آئے اسے انگلش لینگویج میں بھی آپ بولیں، لیکن ہماری قومی زبان چونکہ اردو ہے اس کو ہم ٹاپ پریارٹی پہ لیتے ہیں، انگلش میں بھی۔ اور یہاں پہ ابھی 30 اپریل کو ہم نے پہلی سیریمنی جو تھی لیبر ڈے کے موقع پر، چونکہ 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے، ادارے بند ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک دن بیفور یہاں پہ سیریمنی انعقاد کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلا موقع ہے سرکاری غیر سرکاری لیول پہ کسی ادارے کو میں نے یوم مئی لیبرل ڈے کے حوالے سے، مزدوروں کے دن کے حوالے سے مناتے ہوئے نہیں سنا، تو یہاں منایا گیا۔ اس ادارے کے نونہالان وطن بچیوں اور بچے اتنے پیارے انداز میں انہوں نے ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن، نعت شریف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سپیچ اور ملی نغمہ وغیرہ اس انداز سے پڑھا کہ جو سامعین تھے، سننے والے تھے، اور سپیچ میں اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ہماری 6ٹھی کلاس کی طالبہ تھی جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، حیران کر دیا، اتنے اشعار علامہ اقبال کے بول کر مزدوروں کے نام پہ یعنی بول کر اس نے کریڈٹ پیش کیا، انہیں ٹرو پکچر اس نے معاشرے میں پیش کی، اس نے عکاسی کی، تو اسے اتنے زیادہ انعامات سے بھی ہم نے بھی نوازا، پبلک نے بھی نوازا، جیسے بھی ہے جہاں جہاں فیس بک پہ نیٹ پہ وہ سپیچ چڑھی تو الحمدللہ اتنا کریڈٹ ملا، یہ سارا میرے مالک کا فضل و کرم، اس بیٹی اور بیٹوں کی محنت اور ان کے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے اور اساتذہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ زبردست ہو گیا صاحب، بہت اچھا لگا یہ سن کے آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ، ادارے کے لیے محنت اور ادارے کے لیے مخلص ہونا، یہی چیز جو ہے یہی چیز لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ایک انٹرسٹنگ سا کویسچن میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ کلاس میں سارے طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کچھ طالب علم شرارتی ہوتے ہیں، کلاس کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو کس طرح سے آپ پھر ہینڈل کرتے ہیں، یا کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی جو آپ بتانا چاہتے ہیں دوسرے ٹیچرز کو بھی؟
जैसा कि मैंने गुज़ारिश की, इससे पहले भी आपको इन्फ़ॉर्म किया कि पूरी सर्विस मैंने अगर लर्निंग प्रोवाइड की है, टीचिंग करवाई है, तो मैंने खड़े होके बच्चों को पढ़ाया है। तो एक बात 1994 की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल गुजरात की 10th क्लास 10th बी, वहाँ पीरियड मेरा लगा करता था इंग्लिश का। और अक्सर आखिरी पीरियड होता 2 दिन सिर्फ़, वो तीसरे नंबर पे, फिर लास्ट वाले पीरियड हमें दिए जाते बचे-कचे। वो मैं चूँकि फ़िज़िकली देखता था, वॉच करता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बच्चा बैक बेंचर सबसे पीछे बैठा हुआ, वो कुछ इतना खोया हुआ होता, इतना चेहरा उतरा हुआ होता, इतना तजस्सुस में देखता कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बेटा। जब थोड़ा-सा आगे होता तो बेटा कुछ छुपाने की कोशिश भी करता। मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुज़रे, लेकिन बच्चे को था कि टीचर को पता नहीं चल रहा। मैंने उसी क्लास के 2-3 बच्चों को कुछ इनाम दिया। मैंने कहा जी आपने बाद में आना है, और आपने इस बेटे के आएँ-बाएँ आगे-पीछे गुरबो-जवार में बैठने, जब मैं काशन दूँगा या पाँव ज़मीन पे मारूँगा, आपने बच्चे को वो सिलसिला करते हुए वो जो काम कर रहा है, आपने पकड़ने हैं, ताकि एविडेंस हमें मिल सके। वो ऐसा हुआ, उसे तो पॉइंट समथिंग भी ये जुनून नहीं था कि मुझे वॉच किया जा रहा है। तो जब उन्होंने पकड़ा दिस दैट, तो कॉमर्स रूम था वो भी मेरे पास, अब वहाँ पे ले गए उस बेटे को और उस सामान को। उसके पास कुछ लिटरेचर ऐसा मिला कि जो अच्छा नहीं था, जिसमें टाइमिंग उनके अपने कज़न के मुतालिक शादी का इज़हार या इस तरह से लवली मैनर्स ऐसी चीज़ें। और वाज़ह रहे कि स्वीडिश कॉलेज गुजरात में उसके वालिद साहब मस्जिद के खतीब भी थे और हमारे ताल्लुक वास्ते वाले भी थे। मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हारे पापा को ज़रूर बताना है। उसने कहा जी ना बताइएगा, वो तो पुलिस वालों से ज़्यादा मारेंगे, मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। मुझे पता है सर, मुझ पे नेकी कर जाए। ज़िंदगी में तौबा करता हूँ आपके सामने कि आपने अगर पकड़ लिया तो मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसा किया कि वो तफरी टाइम, ब्रेक टाइम में फ़ौरन कारी साहब के पास गया, कुरान की तिलावत कर रहे थे। मैंने कहा जी आपसे बात शेयर करनी है, वादा कीजिए कि बच्चे को सज़ा नहीं देंगे। वादा करवा लिया, फिर सारी रुदात सुनाई, फिर वो जो मवाद था वो दिखाया, वो फ़ोटो वो दिखाए। कारी साहब जैसे आँखों में आँसू और बहुत ज़्यादा गम-ओ-गुस्से में, लेकिन वादा कुरान आगे रख के दे चुके थे कि मैं बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा। तो इवन देन हम वापस चले गए, छुट्टी हुई, वो बेटा मेरे पीछे-पीछे कि कहीं मेरे पापा के पास ना चले जाएँ। मैं घक्कड़ आ गया वहाँ से। हुआ यूँ, इतना वो बेटा सुधरा, इतना राय रास्त पे आया, इतनी मेहनत उसने की तौबा करने के बाद कि जामिया हाई स्कूल 96 में मैट्रिक में टॉप उस बेटे ने किया। ना सिर्फ टॉप किया, मैं और मेरे दोस्त शफ़ी ताहिर साहब थे। हम लाहौर में कोई मीटिंग थी, एजुकेशन के हवाले से कोई केस चल रहा था, पंजाब लेवल का, टीचर्स का, टेक का। तो हम पायलट सेकेंडरी स्कूल से वापस आ रहे और शफ़ी ताहिर साहब कह रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल में कि यार हमारा एक पेशेंट है, उसका पता लेके तीमारदारी करके हमने जाना है। हम उधर से गुज़र रहे थे और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, सर प्लीज़ ठहर जाइए, सर प्लीज़ रुक जाइए, सर प्लीज़ काइंडली रुक जाइए, खुदा के लिए सर प्लीज़ 1 मिनट टाइम दे जाएँ। तो शफ़ी ताहिर साहब ने पलट के देखा तो वो बेटा आपका नाम भी ले रहा है। देखा तो वही बेटा जो जामिया हाई स्कूल का तालिब इल्म था, वो कारी साहब का बेटा, जिसे हमने बुरे काम से रोका था। वो एमबीबीएस चौथा प्रोफेशनल ईयर था, 4th ईयर एमबीबीएस कर रहा था और डॉक्टर बन गया और हाज़िर सर्विस इस वक़्त वो न्यू हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा है।
کو جب کبھی بھی ملتا ہے مجھ سے بہت زیادہ اس نے معافیاں بھی مانگی۔ سر میں نے آپ کو برا بھلا بھی کہا تھا، سر آپ نے میرا مستقبل بنایا ہے، اگر نہ روکتے تو شاید آپ اب میں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ صرف آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے مجھے سبق سکھایا اور میں نے سیکھ لیا ہے۔ زبردست ہو گیا سر آپ کے اس مطلب کام نے یا اس اسٹریٹجی نے یقین کریں مجھے انسپائر کیا ہے۔ آپ کی اس گفتگو سے میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ اگر فرض کرے کوئی بچہ کوئی کلاس میں تنگ کرتا ہے یا پھر کچھ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے یا پھر کوئی گزرتے ہوئے کوئی شرارت کر دیتا ہے، کوئی پیپر پھاڑ دیتا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر پھاڑ دیتا ہے یا کوئی لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں یا کوئی جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، تو فرسٹ پریارٹی پہ ان کے گھر میں رپورٹ کرنی چاہیے، ان کے والدین کو رپورٹ کرنی چاہیے تاکہ جی وہ بھی ہے، یہاں بھی ہماری کمیٹی ہے، وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ ڈیلی بچوں کے بیگ بھی ہم چیک کرتے ہیں، کوئی ایسی ویسی پریشیس قیمتی چیز تو نہیں بچہ اٹھا کے گھر سے لے آیا۔ اور اب بھی ایک موبائل یہاں ٹیبل میں دراز میں پڑا ہے، وہ جونیئر کلاس کا اسٹوڈنٹ اب اس کے والدین کو نہیں بلا رہا، وہ ڈر کے مارے کہ مجھے کہے کہ نہیں ادھر ہے موبائل، لیکن امید ہے کہ منڈے تک اس کی مدر جو ہے وہ آئے گی اور موبائل لے لے گی۔ لیکن میرا طریقہ جو ہے، چونکہ ہائر سیکنڈری اسکول میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک میں پڑھاتا تھا، 9th اور 10th کو بھی، وہ بچہ غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو میں نے بچوں سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ایک بچے نے چوری کیا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں نے بہانے سے کہا کہ بیٹا جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ، پانی ابھی بیٹا لانے کے لیے ابھی کلاس میں نہیں پہنچا، ایڈوانس آگے جا کے اسے روک لیا باہر، انفرادی طور پہ بچے کو کہا بیٹا آپ تو بہت اچھے میرے دوست ہیں یار، آپ نے یہ کام کیا بیٹا، یہ اچھا نہیں تھا بیٹا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی مجھے بتانا تھا۔ جیسے بھی ہے اس کا ہمراز بن کر، اس کا دوست بن کر، اس کے سگے بھائیوں سے بڑھ کر، انفرادی طور پہ فوکس کر کے اس کی اصلاح ہوتی، پھر وہ بیٹا کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا۔ اگر کلاس کے اندر 30 40 50 100 کی بچیاں بچے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کو بدنام کریں گے، تو نے چوری کی ہے، تو نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، وہ بے سود ہے۔ ایفرٹ ایسا کام کریں کہ پوری کلاس کا ماحول بھی خراب نہ ہو اور بچے بھی اصلاح کی طرف آ جائے، ان کی بھی ریکٹیفیکیشن ہو جائے۔ زبردست ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ بہت کام کی باتیں تھی جو ابھی آپ نے بتائیں، تو دوستو آپ نے بھی امید کرتا ہوں کہ ہماری اس گفتگو کو پسند کیا ہوگا، اور جو لوگ مطلب ککڑ میں گد و نما میں رہ رہے ہیں ان کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر تو وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروانے کا سوچ رہے ہیں، تو میرے خیال میں دی لائف اسکول سسٹم سے بہتر اسکول شاید ہی آپ کو ملے جہاں پہ ان جیسے اساتذہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سر ابھی سٹارٹنگ میں جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان میں کوئی آپ نے کوئی آفر بھی کی ہوئی ہے بچوں کو، پہلے آنے والے کچھ بچوں کے لیے یا کچھ یتیم بچوں کے لیے، وہ بھی ذرا رائے۔ آفر جو یتیم ہیں ان کے لیے نہیں، نہ فینانس کی کمزوری، وہ جب بھی بیٹے آئیں گے ویلکم کرتے ہیں۔ میں نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی، افتتاح کیا تھا، تو کھڑے ہو کے ڈکلیئر کیا تھا کوئی ہماری بہن کو بیٹی بیوہ جو ہے اس کی اولاد بیٹی بیٹا ایک سے زیادہ کیوں نہیں، زیادہ کیسز کیوں نہیں آ جائے، یہ ادارہ ان بچوں کو فری ایڈمٹ کرے گا، فری نوٹ بکس دے گا، فری بکس پرووائڈ کرے گا، کوئی فینانشیل ان پہ بوجھ نہیں ہوگا، نہ کسی قسم کے ڈیوز ہوں گے، نہ پیپر فنڈ، نہ پیچھے، بالکل یونیفارم تک بیگ تک ہر چیز یہ ادارہ فری آف کاسٹ اس بچوں ان بچوں کو پرووائڈ کرے گا۔ زبردست ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ اینڈ پہ تو پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوئے، جن لوگوں کو ایک اچھے اسکول کی تلاش ہے، وہ کائنڈلی ضرور اس اسکول کا وزٹ کریں۔ یہ اسکول مین جی ٹی روڈ گکھڑ HBL بینک کے بالکل اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ بلا جھجک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے فائدے کی ساری گفتگو ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو مزید اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آتا ہے اس اسکول کو لے کے، تو آپ نیچے کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوڈ کاسٹ پہ آپ مجھے اور خاص طور پہ ہمارے مہمان سر عاشق حسین چیمہ صاحب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔